اس کے بعد بھی آگے پھر یہی ذکر ہے والذین یتوفون منکم، درمیان میں ایک آیت آ گئی۔ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے تو دیکھ لیجئے گا، آیت آ گئی، یعنی یہاں تک تو یہ ہے کہ یاد رکھو اگر یہ مہر جو ہے دینا ہو تو یوں دو، آگے ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطی درمیانی نماز کی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے اطاعت گزار بن کر کھڑے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہاں سے سارے احکام آ رہے ہیں عائلی زندگی کے، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، مہر کے، بیوگی کے، اس کے بعد بھی آیت پھر یہی کچھ کرتی چلی جاتی ہے۔ درمیان میں یہ چیز آتی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ پھر صلاۃ الوسطی کے متعلق ہمارے ہاں تفسیر چلی آگے کہ یہ کون سی صلاۃ ہے، درمیانی صلاۃ جو ہے یہ کون سی، بہت سی اس کے متعلق تفسیریں ہیں۔ کہیں تو اس کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے کہ وہ 5 میں سے 2 پہلے 2 بعد میں درمیان میں آلی آتی ہے، کوئی جمعے کی نماز کو کہتے ہیں، بہت سی تفسیریں آتی ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ احکام تو یہ چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی احکام آگے چل کے پھر یہی آ جائے ہیں، درمیان میں ایک آیت آ رہی ہے حفاظت کرو اپنے صلوات کی، والصلاۃ الوسطی درمیانی صلاۃ کی، قوموا للہ قانتین۔ نمازوں کا ذکر اس کے اندر کیسے یہ آ گیا؟ پھر اتنی بڑی چیز کہ صلاۃ وسطی درمیان میں کہا ہے جو دوسری جگہ کہیں نہیں، پھر یہاں صلوات کہا ہے، حالانکہ جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ہی ہے، اقیموا الصلاۃ ہی ہے، لدلوک الشمس الی غسق الليل، یہاں صلوات بھی آیا ہے۔ ایک دشواری پیدا ہوتی، کچھ ربط نظر نہیں آتا، وہی چلتے چلتے درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا، پھر آگے آ گیا ہے کہ بیوگان کی صورت میں یہ کیا کرو۔ کیا بات ساری یہ ہے عزیزان من کہ ہم قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ ایک ہی کر دیتے اور ہر مقام پہ وہی ترجمہ کرتے چلے جاتے۔ ٹھیک ہے، صلاۃ سے مفہوم یہ اجتماعات میں جو کچھ مسجد میں کیا جاتا ہے جسے نماز عرف عام میں کہتے ہیں، یہ بھی اس کے معنی ہیں، لیکن یہ اس کے ایک معنی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عربی زبان کے الفاظ یعنی قرآن کریم کے الفاظ مادن کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کیے جاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں جہاں جہاں وہ چیزیں آتی ہیں وہاں دیکھا جاتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ عربی مبین کی کتاب ہے اور ہم تصریف آیات سے اس کے خود معنی متعین کرتے ہیں۔ عربی مبین کے معنی یہ ہوئے کہ عربی زبان کے الفاظ کا مفہوم جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے ایک وہ طریقہ استعمال کرو، اور پھر یہ دیکھو کہ قرآن کریم میں یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے، کن معنی میں آیا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صلاۃ کے معنی بنیادی طور پہ یہ جو مادہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، الگ تواتر انتظام کے ساتھ، اس طرح کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی تیسری چیز نہ آنے پائے، اتباع کرتے چلے جانا، کسی کے نقش قدم پہ چلے جانا، الگ تواتر کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا، یہ ہے بنیادی معنی اس کے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان کے ہاں ریس کورس میں، گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پہ جو گھوڑا ہو، پہلے والا نہیں ہے، دوسرے نمبر کا گھوڑا بشرطے کہ اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کی کنوتیاں اس کی پشت کے ساتھ ساتھ لگتی ہوئی برابر چلی جائے اور اسی طرح سے انتظام یہ گھوڑا چلا جائے، اسے عربی زبان میں مسلی کہتے ہیں۔ اس گھوڑے کو آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی ہدایت، اور وہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان ربی علی صراط المستقیم، یاد رکھو میرا رب بھی صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ اب مومن کی کیفیت کیا ہے؟ اسی صراط مستقیم کے اوپر رب جا رہا ہے، اسی صراط مستقیم کے اوپر یہ چلنے کی دعا کر رہا ہے۔ رب سے نہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ اس کے دوش بسوش ہو سکتا ہے، اس کو اس کے پیچھے رہنا ہوگا، اس کا اتباع کرنا ہوگا، لیکن اتباع اس قسم کا کہ زندگی کے کسی ایک فاصلے بھی فاصلہ زیادہ نہ ہو جائے ان کے درمیان، جسے مسلی کہتے ہیں۔ ایسا کرنے کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک گرافیکل مثال ہو گئی نا، ایسا ہوا کیا؟ وہ تمام فرائض منصوبی جو اس نے مقرر کیے ہیں تمہارے لیے،
وہ تمام وظائف حیات کے جو تمہارا مقصد ہے، تمہارے مسئلہ کے حصول کے جتنے بھی طور طریقے ہیں جو اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان سب کا اتباع کرتے چلے جاؤ، انتظاماً اتباع کرتے چلے جاؤ۔ ایسے نہیں ہے کہ کبھی فلیش آیا تو اتباع کیا اور اس کے بعد پھر کلّا ما اضاء اللہ مشافی ظلم اذان خام، بجلی کی چمک ہے، ذرا سی روشنی ہوئی، 2 قدم چل رہی ہے، اندھیرا ہو گیا پھر کھڑے ہو گئے ہیں، کہتا یہ بات نہیں ہے، یوں چلو جیسے مسلح گھوڑا چلتا ہے۔ طلاق تو یہ معنی ہے زندگی کے لیے جو کچھ بھی اس نے وظائف حیات فرائض منصبی مقرر کیے ہوئے ہیں، التزاماً ان کے پیچھے چلتے چلے جانا ہے۔ انسان تو یوں نہیں چلتا، کائنات کی دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری اسی طرح سے چلتی۔ اپنا فریضہ منصبی وظیفہ زندگی کس طرح سے وہ جنون کے ساتھ پورا کرتے ہیں، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا۔ مجھے تو 3 مہینے سے گزشتہ تجربہ ہو رہا ہے۔ میرے کمرے کے اندر ایک تصویر ہے، یہ چڑیاں جو ہیں آج کل ان کے وہ گھونسلے بنانے کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے، مارچ اپریل سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایک چڑیا کوئی ایک چڑا وہ آپس میں معاہدہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں تاکہ اس میں وہ انڈے دے کے اس میں بچے پیدا کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی دیوانگی اور جنون کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل کھانا پینا سب بلایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے کہاں سے ایک ایک دن کا اٹھا کے لا کے وہاں رکھتی ہیں، پھر دن کا آتا ہے وہاں رکھتی ہیں، دن بھر یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ اب اسے کچھ بھی کہیے، میرے کمرے کے اندر یہ چیز ہوئی ایک دفعہ، انہوں نے بچے دیے اور بچے کو آخر تک پہنچنے میں تو آپ کو پتا ہے وہ کتنی چیزیں ہوتی ہے، ان کی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ میں اپنے کمرے کے اندر سکون سے کام کرتا ہوں اپنے قرآن کا، اس میں یہ چیز جو ہے ذرا خلل اس نے وہ پیدا کیا، تو میں نے اس دفعہ کہا کہ یہ دوسرے کمرے موجود ہیں تو جاؤ بھائی وہاں جاؤ، گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر والوں کا معاملہ ہے، یہ تو میرا باہر کا کمرہ ہے، تم اس میں کیوں دخل اندازی کرتے ہو؟ کیفیت یہ ہے صاحب کہ وہ ان کی ڈیوٹی تو کم ہے، میری ڈیوٹی زیادہ لگ گئی۔ دن میں 3-4 مرتبہ ان کے یہ جو تنکے ہیں ان کو اکٹھا کر کے نکالنا پڑتا ہے، 2 گھنٹے کے اندر اتنے تنکے پھر دینا ہے، جو جی میں آیا آپ کر دیکھیے۔ انہوں نے اپنے اس فریضہ منصب کی عطایت میں کسی قسم کی کوئی تساہل اور تغافل نہیں برتی۔ فطرت کا اندر سے تقاضا ہو رہا ہے کہ گھونسلہ بنانا ہے، انڈے دینے ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی مارشل لا نہیں لگا ہوا جو ان کو ڈنڈے مار مار کے اس کے اوپر آمادہ کر رہا ہو۔ جن کے اندر خدا کی جو نگاہیں ہیں، اندر سے یہ چیز ایک ابھر رہی ہے ان کے اندر، اور اتنی بڑی طاقت والا انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، 3 مہینے جو ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، کئی دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شکست مجھے ہی خواہ ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اگر ذرا سی بھی وہاں دیر ہو گئی اور چڑیا نے انڈے وہاں دے دیے پھر تو نہیں اٹھا سکوں گا میں اس دن کے۔ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا تقاضا ہو رہا ہے؟ وہ جو صراط مستقیم کے اوپر جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ اس مسلی کی طرف چلے جا رہے ہیں اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں، اور چلے کیسے جا رہے ہیں؟ جنون کے ساتھ، سرگرداں ہیں، گردش میں ہیں، چلے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تسبیح کے معنی یہ بتائے تھے، اللہ کے معنی ہوتے ہیں اردو زبان میں کسی کام کے کرنے میں جتنی توانائی ہے ساری کی ساری شدت کے ساتھ صرف کر دینا، وہ اس گھوڑے کو جو سرپٹ ڈال رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تسبیح والے۔ وہ تیراک جو پورا ہاتھ اس طرح سے مار کے تیر رہا ہوتا ہے اسے سباح کہتے ہیں۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کہ جو فریضہ، ایک تو یہ فریضے کی سر انجام دہی کے اندر منہمک رہنا، اور انہماک اس قسم کا کہ جنون کی حد تک وہ پہنچا ہوا ہے، ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے، یہ چڑیا جیسے کر رہی ہوتی ہے جیون میں نہیں یہ کہہ رہا، سنیے کہاں یہ چیز آئی۔ 24/41 بڑی خوبصورت ہے، 24/41 الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا تم نے اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا کہ کائنات کی ہر شے خدا کی حمد و ستائش، اس کے ایک پروگرام کو باعث حمد و ستائش بنانے کے لیے سب بنا ہوئی۔ ترجمے میں تو آپ کو ملے گا کہ تسبیح کر رہی،
جو ہی تسبیح کا لفظ آیا وہ 100 دانے کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ ہر شاہ تسبیح کر رہی، تسبیح پھیر رہی. لیکن اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا جو میں نے بتایا ہے کہ عربی زبان میں تسبیح کے معنی کیا ہیں، سبحہ کے معنی کیا ہیں. کائنات کی ہر شے خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے پوری توانائیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے. عظیم الشان پر سماوات یہاں لکھا ہوا ہے، جو اس کے اندر ہے. عرض کے اندر ننے ننے کیڑے، یہ چڑیا اور چڑے، یہ بھی جو پروگرام اس نے یہاں متعین کیا ہوا ہے ان کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ایک جنون، واضحانہ جنون کے ساتھ سرگرم عمل ہے. اور یہ پرندے بھی تم دیکھو کس طرح سے یہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں، پار پھیلائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سنیے آگے جو بات آئی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلات اور اپنی اپنی تسبیح کو جانتا. عزیزان مان، نہ تو یہ وہ صلات کرتے ہیں جسے ہم صرف نماز کہتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ وہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں. نہ یہ اس وقت تسبیح بھیڑتے ہیں جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ان میں سے ہر ایک اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون. تم تو بعض اوقات ہنستے ہو گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی تسبیح و صلات جانتا ہے، اپنی اپنی صلات اور تسبیح. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے ان الفاظ کے معنی جو ایک جگہ آپ متعین کرتے ہیں وہ لفظ ہر جگہ اسی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. جب آپ جنگل میں شیر کہیں گے، شیر کے معنی اور ہو جائیں گے. جب کسی بہادر کے لیے آپ کہیں گے کہ وہ تو شیر ہے صاحب، اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے. انقلابی دعوے کی گرج کے اور معنی ہوتے ہیں، آسمان کے بادل کی گرج کے اور معنی ہوتے ہیں. یوں معنی متعین کرنے چاہیے. قرآن میں نے جیسا عرض کیا تھا وہ تو ہم کو چھوڑتا نہیں، وہ تو خود بھی چیزیں بتا رہا ہے. اور دیکھیے یہی اس کے ساتھ ہی پچھلی آیت 23/2 مومنین کے متعلق ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اپنی صلات میں جھکے ہوئے، جھکاؤ کے ساتھ صلات اپنی پوری کرتے ہیں. یہاں یہ کہا اپنی صلات میں خاشعون کی چیز ہے. یہ 2 آیت نمبر ہے، اور یہی آگے آیت اور 9 آیت درمیان میں یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، ان کے کریکٹر یہ ہیں، ان کی ادائیں یہ ہیں. اور آخر میں پھر پہلے کہہ دیا کہ اپنی صلات میں خاشع. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ صلوات یہاں آیا ہے، وہ اپنی صلوات کی محافظت کرتے ہیں. ہمارے ہاں ترجمہ یہی ہوتا ہے، اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. ایک ہی صورت میں 2 آیتوں 4-5 آیتوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ صلات تو وہی ہے جو میں نے کہا ہے جس کو ہم اجتماع صلات کہتے ہیں. یہ صلوات ہے. یہاں درمیان میں ان کی ڈیوٹیز گنائی ہیں، فرائض گنائے ہیں ان کے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ اپنے ان فرائض منصبی کی محافظت کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صلات تو ہر جگہ مانی نماز ہی نہیں کیا جاتا. فرائض منصبی یہ ساری چیزیں قرآن گناتا چلا آ رہا ہے. آئلی زندگی کے اندر یہ تمہارے فرائض ہیں، یاد رکھو. ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، رسمی طور پہ نہیں کرنا. حافظوا علی الصلوات، اپنے فرائض منصبی کی محافظت کر. لیکن اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ مرکزی فریضہ جو ہے وہ کیا ہے. یہ فرائض کہاں ہے؟ صلوات. والصلاۃ، وہ ایک مرکزی فریضے کو سامنے رکھو گے تو ان تمام فرائض کی پھر محافظت کر لو گے. اور مرکزی فریضہ یہ ہے قوموا للہ قانتین، یعنی خدا کے ان فرائض کی تکمیل سے ہم تو چلیے ہر وقت اپنے آپ کو اطاعت گزار بنا کے رکھو. یہ ہے ایک مرکزی چیز. یہ مرکز ہے، یہ اس مرکز کا سرکمفرنس ہے جو ہم نے بتایا ہے تمہیں. وہ مرکز ہے، یہ دائرہ کا محیط ہے. مرکز یہ ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو خدا کے لیے قانتین. عجیب الفاظ ہیں، ترجمہ تو ہم نہیں کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہماری زبان میں تو مرادفات ہی نہیں مل سکتے اتنے. عربی زبان کے مرادفات کو آپ پوچھتے کیا ہیں جتنی یہ وسیع زبان ہے. ان کی ایک ایک ادا کے لیے ہزاروں لفظ ان کے ہیں. قانتین، اطاعت گزار نہیں تھے.
عربوں کے یہاں پانی کی کمی ہوتی تھی، مشکیزے میں پانی کو ڈالتے تھے، مشکیزے کو سیتے تھے، اس کا منہ بند کرتے تھے۔ اب اگر وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تو اس پانی کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر وہ راستے میں ہی ٹپکنا شروع ہو جائے تو منزل تک پہنچتے ہوئے پانی ختم۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ راستے میں تو کہیں ٹپکے نہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں اپنا منہ کھول دے۔ اس قسم کا جو مشکیزہ ہوتا تھا اسے وہ قانت کہا کرتے تھے کہ اپنی توانائیوں کو ہر وقت محفوظ رکھنے والا، کہ بے جائے ایک قطرہ صرف نہ ہو، اور جہاں ضرورت ہے منہ کھول دے اس کا اپنا۔ یہ ہے صلاۃ وسطیٰ، یہ ہے مرکزی فریضہ۔ اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام توانائیوں کو، اپنی استعدادوں کو، استطاعتوں کو، قابلیتوں کو محفوظ رکھو۔ بڑی قیمتی متاع ہے تمہاری، ایک قطرہ بھی بے جا جگہ پہ نہ ٹپکنے پائے۔ اور پھر بخیل بھی نہ بنو کہ اس کو اپنی ذات کے لیے رکھو کہ منہ بند کا بند ہی رہے، یہ بھی چیز تمہارے ہاں یہ پیدا نہ، بلکہ جہاں کہا ہے کہ اب ضرورت ہے ان چیزوں کو لانے کی، وہاں آؤ۔ مال ہے تو وہ سارا دے دو، جان ہے تو ہتھیلی پہ لے کے آ جاؤ، اس لیے کہ تم تو ایک قانت کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ تم نے ریزرو رکھا تھا، محفوظ رکھا تھا کسی مقام پر صرف کرنے کے لیے۔ مقام آگے ہے، صرف کر دو۔ اگر وہاں یہ جو مشکلہ ہے، یہ وہاں اگر انکار کر دے منہ کھول کے پانی دینے سے تو صرف ہے اس مشکلے کے اوپر، یہ تو وبال جان ہو گیا، وبال دوش ہو گیا، بوجھ بنا رہا۔ یہ ہے وہ مال برادران عزیز جو جہنم میں لے جاتا ہے، جمع مال ہوا اکثر، اس کی کیفیت یہ ہوتی، مال جمع کرتا ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ تھیلی میں ڈالتا ہے اور اس کو پھر اوپر سے کس کے باندھ دیتا ہے۔ کس کے باندھنے کے معنی یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے کھولنے کی وہاں بھی نہیں کھولتا، کس کے باندھو، بے جا مقام کے اوپر ایک قطرہ نہ گرنے پائے، یہ اسراف ہوگا۔ پھر لفظ آتا ہے تو جی نہیں چاہتا آگے بڑھنے کو، عزیزان مان، اس میں تو کشش اتنی ہے قرآن کے الفاظ میں۔ اسراف، مصرفین وہ کہتا ہے نا کہ یہ بڑی بری بات ہے شیطان کے بھائیوں۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ کنویں سے پانی دیا جاتا ہے کھیت کو، اس کے لیے ایک نالی بنائی جاتی ہے، 8 کے 5.5 پانی اس میں سے جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسان ہر وقت تو کئی موڈوں پہ لگتے تھے اور گردا رہتا وہ آڈاں سے موڈ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ درمیان میں سے ذرا سی بھی اگر اس میں سے وہ پانی یوں ذرا گیا ہے فوراً اس کو یہاں باندھ دیتا ہے۔ پانی تو کنویں سے اس نے نکالا تھا زمین میں دینے کے لیے، یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ زمین میں جا رہا ہے، یہ باندھ رہا ہے کہ یہاں نہ جائے۔ یہاں دینے کا مقصد نہیں تھا، آج وہاں پہنچانے کا مقصد۔ یہ جو راستے میں پانی اس آڑ وچوں دوسرے پاسے تر جانا، اسے اسراف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، کام بھی اس کا یہی ہے، لیکن یہاں ضرورت نہیں، یہاں ضرورت ہے وہاں پورے کا پورا اس کے اندر چلا جا رہا ہے، وہ اسراف نہیں ہے، یہ ہے اسراف۔ اس کے مقابل میں قانت ہے، قانتین ہے، جمع رکھا ہوا ہے پانی، جہاں ضرورت ہے اس کی مشکلہ منہ کھول دیتا ہے، سقائط ترین کہتے ہیں۔ وقول اللہ قانتین، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ درمیان میں یہ ٹکڑا کیا آیا ہے؟ احکام اور قوانین کی تفصیل دی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے، درمیان میں آیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ، وہ دیکھنا فرائض منصبی کی محافظت کرو، اور اس مرکزی فریضے کو کبھی نظر انداز نہ ہونے جاؤ، اور وہ ہے وقوموا للہ قانتین،